دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ بھائی لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کی محبت اہل بیت اور محبت حسین جو صرف 10 دنوں میں اجاگر ہوتی ہے، اور وہ بھی کس عجیب طریقے سے، ان کا ہر طریقہ عجیب ہے۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ شہید پر ماتم کرتے ہیں۔ ہم امام حسین کے اس محرم کے موقع پر یا جب بھی ہمیں امام حسین کی یاد آتی ہے، ہم کبھی ہے حسین نہیں کہتے، ہم آپ کے صبر کو دیکھ کر، استقلال کو دیکھ کر، جرأت کو دیکھ کر، اور قرآن مجید نے جو شہید کا درجہ بتایا وہ شہادت کے درجے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ سب سے زیادہ مصائب دیکھے امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین نے بھی اس پر صبر کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے کڑیل نوجوانوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، جزا فضا نہیں کی۔ یہ گھرانہ ہی صابر گھرانہ ہے۔ پھر ان مستورات کو قیدی بنا کر دمشق کے راستے سے شادیانے بجائے گئے، ہر جگہ پر خوشیاں منائی گئیں۔ مستورات نے واویلا نہیں کیا، سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، منہ کالا نہیں کیا، بال نہیں نوچے۔ جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ارے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ جب قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، تو اس کا عملی تفسیر بنی ہے اہل بیت اطہار۔ انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاکر۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ یہ بھائی لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کی محبت اہل بیت اور محبت حسین جو صرف 10 دنوں میں اجاگر ہوتی ہے، اور وہ بھی کس عجیب طریقے سے، ان کا ہر طریقہ عجیب ہے۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ شہید پر ماتم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ہم امام حسین کے اس محرم کے موقع پر یا جب بھی ہمیں امام حسین کی یاد آتی ہے، ہم کبھی ہے حسین نہیں کہتے، ہم آپ کے صبر کو دیکھ کر، استقلال کو دیکھ کر، جرأت کو دیکھ کر، اور قرآن مجید نے جو شہید کا درجہ بتایا وہ شہادت کے درجے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ کیا شان ہے حسین تیری، حسین زندہ ہے، حسین کیونکہ شہید ہوئے، ہر شہید زندہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کئی چیزوں سے۔ اللہ آزمائش لینا چاہتا ہے اپنے پیارے حبیب کی امت کی، جس پر ہم ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم کئی چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی ہم تمہیں غربت دے دیں گے، غربت کی لکیر سے نیچے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، غربت افلاس ہو جائے گا۔ کبھی تمہارے پھلوں کے اندر نقصان کر دیں گے، کبھی تمہاری جانوں میں نقصان کر لیں گے۔ وہ جو تمہارے اندر جو گھر کے افراد ہیں کسی جان کو اٹھا لیں گے۔ فرمایا یہ سب ہماری آزمائش ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، جزا سزا کرنے والے کی نہیں، بلکہ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔
یہ امت مصطفیٰ پر جب بھی ہم قرآن کے اس درس کو مت بھولیں، جب بھی ہم پر کوئی تکلیف آئے اس پر نظر ثانی کریں کہ یہ آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کے سبب ہے تو ہم گناہوں سے توبہ کریں، نیکی کی طرف پلٹ آئیں، اور آزمائش ہے نیکی کی طرف تو چلنا ہی ہے، فرائض پر چلنا تو مجبوری ہے، فرض قرض ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، لیکن پھر اس پر صبر کیا جائے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس وجہ سے جب ہمارے ہاں جب کوئی موت ہوتی ہے تو سوگ کتنے دن منایا جاتا ہے؟ 3 دن۔ سوگ امت میں 3 دن ہے، بیٹا فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، سوگ کا حکم 3 دن، اس سے زیادہ سوگ کا حکم نہیں ہے۔ صبر ہے، صبر کرنا ہے، اس موقع پر بھی صبر کرنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ بے اختیاری ہے، والد کے ساتھ محبت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل غمگین ہے، تڑپ رہا ہے، والد کی محبت ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن واویلا کرنا، پٹکٹ کرنا، منہ کالا کرنا، ہائے فضا کرنا، اللہ کا شکوہ کرنا، یا اللہ تو نے یہ ساری مصیبتیں مجھے ہی دے دی ہیں، میرا ہی گھر ملا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے سب۔ اللہ کی رضا پر راضی